لیکن ترجمہ بھی ہوگا ایسے کہ بس ایک ٹوٹل پورا کرنا ہے، 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، ڈیوٹی لگی ہے، وفاق کا امتحان پاس کرنا ہے، اور اس میں بھی توحیدی رنگ نہیں ہوگا اور عقائد نہیں بنیں گے، مسائل تو سوال پیدا نہیں، اپنی مفادی ذوقی فٹنگیں ہوں گی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اکثر مدارس جہاں طالب علم زیادہ ہیں وہاں تو عقیدے کو اہمیت ہی کوئی نہیں، کوئی اہمیت نہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ خود بولے ہے اہمیت، بالکل نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ صرف ذرا بجزے وہ والے بیٹھے، منطق، فلسفہ، اصول، اور کیا تم نے گدھے بنایا ہے ان کو، ساری دنیا کے علوم پڑھاؤ اور توحید والا مسئلہ نہیں سکھایا، اور توحید کا داعی نہیں بنایا، توحید کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، مسئلے کی محبت پیدا نہیں ہوئی، مشن کا عشق پیدا نہیں ہوا، تو ایسے مدارس پر بھی لعنت اور مدرسین پر بھی لعنت ہے۔ کیا تم پڑھا رہے ہو؟ ایک آدمی کو تم مسلمان نہیں بنا سکے، کوئی بدعتی آیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، کوئی دوسرا آیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس نے شرح تہذیب پڑھانی ہے، اللہ رسول کا نام نہیں لینا، اس نے کتبی پڑھانی ہے، اس نے شاشی پڑھانی ہے، اور بس صحیح یہی کھینچتے رہو، شاشی میں شافی یوں کہتا ہے ہم یوں کہتے ہیں، احمد یوں کہتا ہے ہم یوں کہتے ہیں، حدیث پہ بات ہو رہی ہے، امام شافی انشاءاللہ جنت میں پہنچ گئے، احمد چلے گئے، حدیثوں پہ بات ہو رہی، شافی یوں کہتا ہے ہم یوں کہتے ہیں، احمد یوں کہتا ہے ہم یوں کہتے ہیں، مالکی یوں کہتے ہیں ہم یوں، خدا تمہیں ہدایت دے۔ اب یہ کون سے تمہارا ادھر شوافی سے مقابلہ ہے؟ کون سے ادھر مالکی تمہارے سامنے روٹی چھین رہے ہیں؟ کون سے یہ ساری زندگی علامہ انور شاہ صاحب کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، بڑے محدث کبیر ہیں، تو ایک دن وہ بڑے پریشان تھے، شاگرد نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی ضائع کی، میں سوچ رہا ہوں ہم نے ساری زندگی اسی پہ لگائی کہ حنفیہ کا مسلک راجح ہے، اس پہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، یہ راجح ہے، ادھر ہمارا نظریہ چاروں امام برحق ہیں، اور ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ مصیب کو اجرین اور مختی کو ایک اجر ملے گا، تو دونوں معجور ہیں عند اللہ، اور ہماری زندگیوں کا حاصل کیا نکلا؟ ہم صرف اجر اور اجرین پہ لڑتے رہے، 2 اجر کس پہ ملیں گے، 1 اجر کس پہ ملے گا؟ تو اصل دین کا کام تھا نظریات اور عقائد کی محنت اور اسلامی تشخص کا قیام، اقامت توحید اور اسلام کی بالادستی اور غلبہ، اس طرف تو توجہ ہی کوئی نہیں، نہ کبھی ادھر سوچا، اور ہم بھی یہی لگے ہیں۔ آج آپ کے شیوخ الحدیث جو بزرگ ہیں وہ بھی اسی پہ لگے ہیں، مسح ذکر تے مسح مرا ہیں، 6 مہینے تو کتاب و طہارت سے نہیں نکلتے، استنجا کیسے کرنا ہے، فلاں کیسے کرنا ہے، پھر آگے دورے ہوتے ہیں، دورے نہیں دوڑے ہوتے ہیں، 5-5 6-6 برق۔ ہم بخاری پڑھ رہے تھے، سبق میں تھوڑے لیٹ ہو گئے، بخاری ثانی زور کے بعد، تو ہماری کتابیں کمرے میں رہ گئی، تو ہم کلاس میں آ گئے، استاد پڑھا رہے تھے، سبق جاری ہو چکا تھا، خیر 2 ساتھی تھے ہم، تو ایک ساتھی تھا اس کے ساتھ ہم بیٹھ گئے، بخاری وہ کتاب سامنے رکھی تھی، اب وہ آپ اندازہ کریں وہ حاشیے پہ حاشیہ لکھ رہا ہے، استاد پڑھا رہے ہیں، ہمیں سبق نہیں مل رہا تھا، یہ کہاں سے پڑھا رہے ہیں، حدیث کہاں ہے؟ تو وہ جب دیکھا تو وہ بخاری اول لے کے بیٹھا تھا، استاد بخاری ثانی پڑھا رہے تھے، حاشیہ بخاری اول پہ لکھ رہا تھا سارا، استاد ثانی پڑھا رہے تھے، تو اس کو پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا نہیں، اس کو میں نے کہا خدا کے بندے یہ بخاری ثانی کا سبق ہے، اس کے کان میں کہا، وہ مجھے یوں کرتا ہے، بخاری ایک ہے، بخاری ثانی کدھر ہے؟ ایک ہی بخاری ثانی کدھر ہے؟ بخاری ہے ہی ہے،
خیر ہم دوسری جگہ بیٹھ گئے، سبق ختم ہوا، بعد میں ہم نے اسے پکڑا تو اس بیچارے کو پتہ ہی سال کا آخر تھا کہ دور کے بعد بھی استاد پڑھاتے تھے، تو آخر سال تک بزرگ کو پتہ نہیں چلا، لیکن بخاری کی جلدیں کتنی ہیں، اول ثانی، کہتے بخاری ہے کہ ثانی کہاں ہے؟ تو یہ آپ ہمارے مدارس کی حالت ہے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو خیر بہرحال دیکھیں، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، کوئی تمہارا پڑھنا پڑھانا نہیں۔ اللہ نے جو ایک دن مدرسے میں نہیں گیا، توحید سمجھ گیا، اللہ نے اس کو عالم کہا ہے۔ کہاں پر؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اس کو کہا جو اس کی شہادت دیتا ہے لا الہ الا ہو، اور جو ساری زندگی مدارس میں رہے، مسئلہ نہیں بیان کیا، قرآن ان کو کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ مولوی ہیں کمثل الحمار، اور وہ ان پڑھ ہیں اولو العلم، جنہوں نے توحید سمجھی اور توحید کی شہادت دی، گواہی دی۔ تو اس لیے یہ ڈگریاں شگریاں نفاق المدارس والی منکر نکیر کے سامنے کام نہیں آئیں گی۔ یہ جی فاضل آیا، فاضل من الفضول، یہ فاضل آ گیا وفاق المدارس والا۔ اللہ نے قیامت کے دن تمہاری قیمت لگانی ہے خدمت توحید پر، کسی علم کی خدمت کی قیمت نہیں لگے گی، قیمت لگے گی خدمت توحید پر، خدمت قرآن پر، خدمت سنت پر، اور اقامت توحید کی کہ اس نے کس حد تک اللہ کی توحید کی خدمت کی تھی۔ یہ عمل قیامت کے دن بڑا بھاری ہوگا، اس کو اپنانا چاہیے۔ اسی لیے انبیاء کی سیرت دیکھیں، حضرت یوسف جیل کی کوٹڑی میں ہیں، بے قصور جیل میں ہیں، لیکن موقع مل گیا تو کیا فرمایا کہ وہ خواب کی تعبیر تو میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ذرا ایک تقریر سنو۔ وہ تقریر کیا ہے؟ تقریر دیکھو، انی ترکت ملت قوم، انی ترکت ملت قوم، بے شک میں چھوڑ آیا ہوں، چھوڑ چکا ہوں، ملت قوم، قوم کے مذہب کو، ملت قوم، قوم کے دین کو میں شروع سے ترک کر چکا ہوں۔ کون سی قوم؟ لا یؤمنون باللہ، جو نئی ایمان لاتی اللہ کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کی اصطلاح کافر بالتوحید کو قرآن کافر باللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ جو کافر بالتوحید ہو، کیف تکفرون باللہ، اس کو قرآن کافر بالتوحید سے تعبیر کرتا ہے۔ یہاں پر بلا یؤمنون باللہ انکار توحید ہے، نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ، وہم